اسی طرح دعا کے بھی کچھ بنیادی تقاضے ہیں، اگر وہ پورے نہ کیے جائیں تو دعا گستاخی بن جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دعا کا سلیقہ کس طرح سے سکھایا اور دعا کیسے کی جاتی ہے۔ سب سے پہلا معرکہ حق و باطل جو بدر میں برپا ہوا اور نوع انسانی کی پوری تاریخ میں ایک بہت بڑے انقلاب کی بنیاد بنا، اتنا بڑا انقلاب کہ جسے 14 صدیاں بھی پرانا نہیں کر سکیں، اس میں آج بھی وہی تازگی ہے، وہی دمخم ہے اور اسی قوت سے وہ اپنا کام کر رہا ہے۔ مکہ مکرمہ کے چنے ہوئے جنگجو اور شاہ سوار 1000 کا لشکر جرار اسلحے سے لیس اور ہر طرح کے سامان سے آراستہ، سواریاں موجود، راشن موجود، بڑے بڑے جانباز جرنیل اور جانباز سپاہی موجود۔ اب دعا سے فتح ہوئی، ورنہ ظاہری اسباب تو نہیں تھے۔ اب جب دعا ہی کرنی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں، مسجد نبوی میں، حجر مبارکہ میں کہیں بھی دعا فرما سکتے تھے، دعا فرما رہے تھے، انہیں زمین نگل جاتی، آسمان سے ان پر مصیبت نازل ہو جاتی، وہ لشکر تباہ ہو جاتا۔ میدان بدر میں مقابلے میں بھی تو فرشتے نازل ہوئے اور فرشتوں نے بھی کفار کو قتل کیا، قید کیا، تو وہ فرشتے حضور مدینہ منورہ میں بیٹھ کر دعا فرما دیتے تو بھی آ سکتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ کی تیاری فرمائی، لوگوں کا انتخاب فرمایا، جو میسر آ سکتے تھے۔ 313 کا لشکر بنا، اسلحہ اور سواری نہ ہونے کے برابر تھی۔ جس طرح بعض حضرات نے لکھا ہے کہ 8 تلواریں، 6 گھوڑے، اسی طرح سے راشن کی قلت۔ ان 313 میں کچھ بالکل نوعمر، کچھ بہت عمر رسیدہ لوگ، کچھ جوان جن کے پاس اسلحہ تو کجا پورا لباس بھی نہیں، بعض نے 1 چادر لپیٹ رکھی اور بعض کے پاس 2 چادریں ہیں، کچھ لوگ ہیں جن کے پاس لباس ہے۔ 150 کلومیٹر تقریباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر فرمایا اور میدان بدر میں پورے اسباب حرب پورے کیے۔ میدان کارزار میں مسلمانوں کے لیے بہترین جگہ منتخب فرمائی، پانی کے چشمے پہ قبضہ فرمایا، لشکر کو ترتیب دیا، کون کہاں کھڑا ہوگا، پہلی صف میں کون ہوں گے، دوسری میں، تیسری میں، کون کس طرح سے حملہ کرے گا، کس طرح سے جواب دے گا۔ ایک پوری ترتیب دینے کے بعد عریش بدر میں جلوہ افروز ہوئے۔ کچھ گھاس پھوس جوڑ کر ایک اونچے مقام پر ایک جھونپڑی بنا دی گئی تھی، جسے آپ کمانڈ پوسٹ کا نام دے سکتے ہیں، جہاں حضور تشریف فرما تھے، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کے ہمراہ تھے، اور وہ کمانڈ پوسٹ تھی لشکر کو لڑانے کی جگہ۔ تو عریش بدر میں پہنچ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ مبارک اٹھائے
دعا کا سلیقہ یہ ہے کہ جتنے اسباب ظاہری ممکن ہیں جو بندے کے اختیار میں ہیں وہ سارے اختیار کیے جائیں. جو عمل بندہ کر سکتا ہے اس کے لیے ممکن ہے وہ عمل کیا جائے. جو محنت جو مجاہدہ وہ کر سکتا ہے وہ کرے، اور پھر نتیجے کے لیے کامیابی کے لیے اللہ کریم سے دعا کرے کہ جو میرے بس میں تھا وہ میں نے کیا، اب اس سے آگے تیرا کام ہے بار الہ، تو اس میری کوشش کو قبول فرما اور اس پہ بہتر نتیجہ مرتب فرما. یہ تو دعا ہے. اب ایک آدمی کرتا کچھ بھی نہیں اور کچھ نہ کر کے وہ دعا کرتا ہے، تو اس کی مثال ایسے ہے جیسے کسی نے دانے سے آٹا تو نہ بنایا ہو، آٹے کو گوندا نہ ہو، روٹی نہ پکائی ہو، غلہ جہاں ہے دھرے کا دھرا رہے، اور وہ دعا کر رہا ہو کہ اے اللہ میرا پیٹ بھی بھر جائے، میری صحت بھی ٹھیک ہو جائے، تو یہ دعا تو گستاخی تصور ہوگی کہ اللہ نے جو اسباب و وسائل دیے ہیں وہ غلے کو پیستا، آٹے کو گوندتا، روٹی بناتا، کھاتا، پھر دعا کرتا کہ یا اللہ اس روکھی سوکھی روٹی سے مجھے قوت عطا کر، صحت عطا کر، طاقت عطا کر کہ میں کام کر سکوں. تو یہ تو دعا تھی. اب جو اس کے اپنے ذمہ تھا وہ تو اس نے کیا نہیں، اور دعا کے لیے تیار ہے کہ دعا کر دو، کہ دعا سے کیا ہوگا؟ ایک بڑا نازک، بڑا حساس اور بڑا ہی فول پروف نظام ہے اللہ کا بنایا ہوا. ہر ذرہ دوسرے ذرے سے پیوست ہے اور ہر ذرے کا کام اپنا ہے، اور کائنات کا ہر ذرہ اپنا کام کر رہا ہے. یہ بے شمار ذرے جو اللہ کریم نے پیدا فرما کر جمع کر دیے ہیں، جن سے زمین بنتی ہے، جن سے سونا بنتا ہے، جن سے چاندی بنتی ہے، جن سے تیل بنتا ہے، جن سے گیسیں بنتی ہیں، جن سے کھیتیاں اگتی ہیں، پھل لگتے ہیں، یہ سارے نظام ایک ایک قطرہ، ایک ایک جھونکا، ایک ایک پتا، ہر چیز اپنی جگہ اپنا اپنا کام کر رہی ہے. اب ایک شخص کھیتی جوتتا نہیں، محنت نہیں کرتا، اس میں بیج نہیں ڈالتا، وہ کھیتی کا مالک بنا ہوا بیٹھا کہتا ہے میرے کرنے سے کیا ہوگا، اللہ کریم ہی کریں گے. وہ کھیت میں بیٹھا دعا کر رہا ہے کہ میری فصل بہت اچھی ہو جائے. تو یہ تو دنیاوی اعتبار سے جو سنے گا وہ بھی کہے گا کہ یہ پاگل ہے، وقت ضائع کر دیا، کیا کچھ بھی نہیں، اور دعا کر رہا ہے کہ مجھے سب کچھ مل جائے. اور عند اللہ یہ گستاخی ہوگی کہ جو تیرے ذمہ تھا وہ تو تجھے کرنا چاہیے، جس کے لیے تجھے شعور دیا، عقل دی، ہاتھ پاؤں دیے، اعضاء و جوارے دیے، صحت دی، توفیق دی، تو جو تیرے ذمہ تھا وہ عمل تو تو کرتا. اب وہ کھیتی جوتتا، اسے پانی دیتا، اس میں بیج ڈالتا، اس کی نگہداشت کرتا، کھاد ڈالتا، اور دعا کرتا کہ اللہ جو میرے ذمہ تھا وہ تو میں نے کیا، اب اس سے برابر کرنا اور اس سے اچھی فصل دینا یہ تیرا کام ہے. تو یہ تو دعا ہے. کرنا کچھ بھی نہیں اور دعا کرنا تو یہ گستاخی بن جاتی ہے، یہ ایک جرم ہے.